علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اگر اس حدیث پاک کا ایک اور خوبصورت پس منظر دیکھیں کہ درود پاک کتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ ہر درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے کہ کتنا کریڈٹ سائیڈ ہے، کتنا ڈیٹ سائیڈ ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، جو بچ گیا وہ میرا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور وہ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی؟ قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قرآن سورہ قاریہ میں فرماتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں ہوگا، جنت کی نعمتیں اسے مل جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حدیثوں میں اس کو مزید واضح کیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، جس کی گناہوں کا پلڑا بھاری اس کے لیے جہنم کا حکم سنایا جائے گا۔ مگر آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا، مختلف حدیثوں میں یہ موضوع ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یا ایک گناہ زیادہ ہو جائے گا، اب وہ پریشان ہو کر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، کوئی اپنے ماں کے پاس، کوئی اپنے والد کے پاس جائے گا کہ مدد کیجئے، ایک نیکی دے دیجئے، یہ ایک گناہ لے لیجئے، مگر کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں اس دن اس بندے کو کتنا افسوس ہوگا جب اسے یاد آئے گا کہ کاش اس دن میں جو نماز پڑھی تھی میں 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھ لیتا، میں ایک تسبیح درود پاک کی اور پڑھ لیتا، میں کچھ تلاوت قرآن اور کر لیتا، تھوڑی نیکیاں کر لیتا تو آج ذلیل نہ ہوتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو آج مارا نہ جاتا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں، مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے، سچا جواب دینا، مجھے مت دینا، اپنے آپ کو دیجئے گا۔ میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی کریں کہ اگر آج میرے اعمال تولے جائیں، بھائی انتقال تو میرا آج بھی ہو سکتا ہے نا، ہے کوئی یہاں امیر حمزہ مسجد میں موجود جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ کل صبح تک زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر آج میرے اعمال تولے جائیں تو مجھے بتاؤ، سچی اپنے آپ کو جواب دیں، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، مرحبا، اپنے آپ کو جواب دیں کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ تو شاید بہت سارے سچا جواب دیں تو یہی جواب بنتا ہے کہ یار نیکیوں کا پتہ نہیں، گناہ تو بہت ہیں، کیونکہ نیکیوں کا تو یہ بھی نہیں پتہ نا قبول ہوئی کہ نہیں، اس پہ اخلاص ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں، گناہ کا میٹر تو چل ہی رہا ہے۔ تو اگر نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں تو قرآن نے تو فیصلہ سنا دیا ہے کہ بیلنس شیٹ جس کی نیگیٹو ہو گئی وہ تو گیا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب سوچو درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے کہ ہر درود میری 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے۔ اب جس کو یہ احساس ہو چکا نا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو سچ بتاؤ اسے کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ بندہ یہ ذہن بنا لے کہ بس میں کثرت سے درود پاک پڑھتا رہوں تاکہ قیامت کے دن میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے۔ عقل مند وہ ہے جو فضول باتوں سے بچ کر، آج کل سوشل میڈیا، موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، تو خدا را ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔